اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرادم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پارٹ 6 بیان کیا جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کی، عقل کے دفینوں کو ابھارا اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والے سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلی، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثے، اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کی کبھی یوں نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جس نے پہلا پہنچوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ دادوں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے وفائے عہد و اتمام نبوت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل و ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق و پروندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بدوبار سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ بس قرآن کریم میں ہے، اور ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا۔ اہل ایمان کے ایک گروہ کے علاوہ سب نے اس کی پیروی کر لی۔
مقصد حاصل یہ کہ ابلیس نے اپنے گمان کو بنی آدم علیہ السلام کے لیے پورا کر دکھایا، کیونکہ اس نے خدا کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تو لوگوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا کر رب العالمین کی نافرمانی کی۔ تفسیر میں ہے کہ شجرہ ممنوعہ کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام اپنے معاہدے کو بھول گئے تھے، اور تبھی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تھا۔ خدا نے ان میں پختگی نہ پائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تھا تو اس کا اثر 30 دن تک ان کے شکم میں باقی رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے نسل آدم پر 30 دن کی بھوک و پیاس کو فرض کر دیا اور رات کو کھانے پینے کی اجازت دے دی، اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوا، اور اسی فضل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر کر دیا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کے قائل کرنے پر ممنوع جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ ابھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتار لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جو خود کو برہنہ دیکھا تو فرط ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پیچھے چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال عناب کے درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں۔ آپ نے درخت سے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کفایت بھی آپ کی طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے المان کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم، مجھ سے بھاگ کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا اور کہا، یا اللہ، یا رب العالمین، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں، بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم، کس جگہ ہو؟ عرض کیا، الہی، درخت عناب کے نیچے برہنگی کی حالت پر اسیر ہوں۔ درختوں کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے۔
فرمان الہی ہوا، اے آدم، تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم و حوا کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر۔ بعضوں نے زیتون و کھجور بھی لکھا۔ پھر حوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے حوا، کیا وجہ ہوئی کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی ورگلایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صدا دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ آدم و حوا نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے اتر جاؤ، تمہارے باس کے دشمن ہوں گے اور زمین میں تمہارے لیے خاص مدت تک جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خاص مدت سے روز قیامت مراد ہے۔ بس جب رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہیں تنبیہ نہیں کی تھی، تو آدم و حوا نے عرض کی، یا رب العالمین، یہ بات ہمارے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی لے گا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا، آدم علیہ السلام کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ یقین ہو چلا کہ عطاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں، تو عرض کیا، اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا تو ملائکہ کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بہشت میں سکونت دیتا۔ الہی، یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے، ایک لغزش پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی، ان اعزازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ربانی ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑ لیا اور عرض کی، ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے۔ تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا، خداوند مجھ پر رحم فرما۔ اس عرض داشت پر بھی صرف اتنا حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، مولا، کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ عطا کروں گا
اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا۔ یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما۔ پھر بھی رب العالمین نے یہی حکم دیا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی، الہی تو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا، اسے منصب خلقت پر سرفراز کروں گا، اس کے فرزند کو سبیل بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا۔ یا الہی تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا میرے بندوں کو لے جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب تیرا ایک پیغمبر وہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ حکم ہوا، اے فرشتوں اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و عمارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزین ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت نہیں مل جائے گی؟ قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے، اور جو لوگ کفر کریں گے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم و حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جہاں جس مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ بس اس ممنوع درخت کا پل چکنا تھا کہ جنت کے لباس آدم و حوا کے جسموں سے اتر گئے اور وہ آسمان کی بلندی سے بے دخلی کے بعد دنیا کی پستی میں پھینک دیے گئے۔ بس رب العزت نے فرمایا یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا اور اس پر لعنت کر دی گئی، اب اس کے پھل
کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تیرے لیے بطور سزا مقرر کر دیا گیا ہے، اور تم اس میں بڑی تکلیف اور مشقت اٹھاؤ گی۔ وضع حمل میں تم درد کی شدت سے خود کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور سام سے فرمایا، تم نے شیطان لین کو اپنے پیٹ میں منہ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی۔ تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، تو جہاں بھی انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں میں انہیں لے کر ڈسے گا۔ پس ابلیس حوا کو ورگلانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ کہیں تم اس کے پھل کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی نہ حاصل کر لو۔ ان کے سامنے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ جب حوا نے کھانے کے لیے اس درخت سے اس پھل کو لیا اور کھایا تو وہ درخت خون آلود ہو گیا، اور ان دونوں کے جسموں سے لباس اتر گئے، اور پھر یہ دونوں جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس پر رب العالمین نے ان کو یاد دہانی کرا دی تھی، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ پھل مجھے حوا نے کھلایا۔ تو حوا سے پوچھا گیا، تم نے کیوں کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سانپ نے کہا تھا۔ اور پھر جب سانپ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ ابلیس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ملعون اور دھتکارا ہوا ہے۔ اے حوا، جس طرح تم نے اس درخت کو خون آلود کیا، تم بھی ہر مہینے خون آلود ہو جاؤ گی۔ اور پس رب العزت نے سام، مور اور ابلیس، آدم و حوا کو زمین پر بھیج دیا سزا کے ساتھ، اور ان پر مشقت لاگو کر دی۔ ویورس، آج کے لیے ہمارا چیپٹر اتنا ہے، یہ جاری ہے، اور پھر ملیں گے۔ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم اجمعین۔